منت کرنا جائز ہے. منت کرنا سمجھتے ہیں؟ نظر کرنا اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا کہ مولا اگر مجھے بیٹا ہو جائے تو میں یہ کروں گا، بیٹی ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ منت کہلاتی ہے. کسی اچھے کام کی نیت کر سکتے ہیں آپ. اے اللہ مجھے بیٹا ہو جائے تو میں 70 فقیروں کو کھلا دوں گا، مجھے بیٹی ہو جائے تو میں مسجد کی فلاں چیز بنا دوں گا. یہ جو ہے یہ نیک کاموں کی نیت کے ساتھ منت کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے. حضرت عمران اور ان کی بیوی حنا، ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کیا تھا اللہ کی بارگاہ، اے اللہ اگر تو ہمیں بیٹا اولاد دے دے تو جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. انہوں نے یہ منت کی تھی، لیکن بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی. پھر بھی نیت تھی بیت المقدس میں وقف کرنے کی. پیدا ہوتی ہی اس بچی کو لے جا کر بیت المقدس میں، جو اس وقت متولی حرم تھے بیت المقدس کے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے پاس دے دیا کہ ہماری یہ نیت تھی، ہم نے نظر کیا تھا، منت کیا تھا. اس وقت اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. انہوں نے بچی کو لے لیا اور مسجد میں ایک محراب ان کے لیے تھی، محراب مریم، وہاں پر ان کو رکھا گیا. پرورش ان کی وہیں ہوتی تھی. کون پالنے والا، کون دیکھنے والا؟ بچی کو. دودھ پیتی بچی کو اگر کوئی مسجد میں لا کر رکھ دے تو سارے لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا کون دیکھے گا. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام خود کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے ان کے مریم کے، دیکھتے طرح طرح کے پھل فروٹ وہاں رکھے ہوئے ہوتے تھے. انا لکی ھذا، پوچھتے یہ کہاں سے آتا ہے مریم تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. منت کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں اب جاہلوں کے یہاں منت یہ ہے کہ بیٹا ہو جائے تو وہاں دھاگا باندھ دوں گا، یہاں تالا لگا دوں گا، اس کو تیل چڑھا دوں گا. یہ تو آسان چیز ہے، کہیں دھاگے باندھ دیے، تالے لگا دیے، تیل چڑھا دیے. کبھی یہ بھی تو منت کرو کہ ایک ختم قرآن پورا کر دوں گا. یہ بھی تو منت کرو کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو 100 رکعت نفل نماز ادا کروں گا. منت کرنے کی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن سنیوں میں بعض خرافاتی لوگوں نے اس کو پھیلا کر کے رکھا ہے. عورتوں میں تو ایسے ہے کہ ان تمام واہیات کو اتنے پروموٹ کیا گیا ہے، درگاہوں میں جا کر دیکھو تو ان کے تالے اور ان کے دھاگوں سے تو کئی دروازے بوجھل ہو چکے ہیں. روز مجاور لوگ کاٹتے ہیں، دھاگے کاٹ کر کے پھر صاف کرتے ہیں، دوسرے دن پھر بندے رہتے ہیں. ہم نے کئی درگاہوں پہ پوچھا کہ کائے کے دھاگے ہیں؟ یہ میرے عزیزوں دوسری جگہ سے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور کچھ جگہ تو مجاوروں نے خود پروموٹ کر دیا ہے کہ بکنا چاہیے کچھ بھی، اور یہ عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نظر کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے، منت کرنے کا طریقہ موجود ہے. آپ کی جس کام کے لیے بھی آپ منت کرنا چاہیں تو وہ نیک و صالح ہو. ابھی جیسے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں نا. اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے. اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے. بسا اوقات واجب بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کسی نے منت کر لیا کہ میرا کام ہو جائے تو میں رمضان میں اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے اعتکاف واجب بن جاتا ہے. وہ منت کا اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے. ہمارے بزرگوں نے جو منت کیا وہ ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 18 سال لگ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو. کتنی مہمات سے وہ مقابلہ کرتے رہے، کتنی جنگیں لڑی صلیبیوں سے، بالآخر بیت المقدس فتح ہوا. اور اس وقت فتح ہوا جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے تھے، بہت بیمار ہو گئے تھے. لیکن مسجد پاک کو آباد کیا، اذان ہوئی، نمازیں ہوئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی تو رونے لگ گئے بہت. فتح بیت المقدس کی خوشیاں تھیں لیکن وہ رو رہے تھے. سنیے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ سلطان اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے کہا بیت المقدس کے فتح ہونے سے پہلے میں نے منت کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ اگر بیت المقدس فتح ہو جائے تو صلاح الدین خانہ کعبہ تک پیدل جائے گا، حج کر کے آؤں گا، حج کرنے کے لیے میں جاؤں گا، میں نے منت کیا تھا. تو کہا پھر کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گئے کہ میں حج کر سکوں. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ہے، اور کہتے ہیں اتنی صحت نہیں رہ گئی کہ میں چل سکوں.
مجھے غم ہے اس بات کا، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ میری منت پوری نہیں کر پا رہا ہوں۔ بہرحال ان کو صحت ملی، بعد میں تندرست ہوئے، لیکن کہنا یہ ہے کہ منت جب بزرگان دین کیا کرتے تھے تو اتنی بڑی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جائیں گے، حج کر کے آئیں گے، لیکن یہاں پر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے بھی بہت سارے مصائب ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، تب آپ منت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اگر منت کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں آتا۔ حضرت بی بی مریم پیدا ہوئی ہیں منت سے، اور وہ بھی دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون پیدا ہوئی اللہ کی بارگاہ میں منت کرنے سے۔ تو یہاں پر آپ بھی یہ منت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو بیٹا عطا کرے تو میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گا، اے اللہ مجھے بیٹی عطا ہو تو میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے اس کو علم دوں گا، اس کو ادب دوں گا، بیٹا پیدا ہو تو اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ یہ منت ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسی منت کر لیا تھا، بہت بڑا شرابی تھا، گنہگار بہت تھا، بہت طرح کے اس کے گناہ تھے، گننے میں بھی نہ آئے، چوری ڈکیتی بہت ساری چیزیں۔ شادی کیا تو سوچا کہ شادی کے بعد ایک نئی زندگی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل قرار پایا تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھ میں تو بہت بگڑا ہوا آدمی ہوں، میں بہت گرا ہوا آدمی، ہر طرح کے کام برے مجھ سے ہو چکے، لیکن بیٹے کو ویسا نہیں بناؤں گا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ویسا نہیں بناؤں۔ اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اللہ اگر مجھے تو بیٹا دے تو میں تیرے دین کا عالم بناؤں گا۔ بنی اسرائیل کی بات ہے، لیکن سوئے اتفاق کہ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ شخص کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اور گنہگار جب مرا تو قبرستان میں اسے دفن کیا گیا، سخت ترین عذاب اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا تھا، قبر میں اس پر عذاب شروع ہوا۔ چند مہینوں کے بعد اس کے گھر میں حقیقت میں بیٹا پیدا ہوا، اور ماں بیٹے کی یعنی اس گنہگار کی جو عورت تھی، بیوہ تھی، اس نے بچے کی تربیت شروع کی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا، خاتون کو یہ بات یاد تھی کہ میرے شوہر کی ایک منت تھی کہ بچہ جیسی ہی بولنے کے قابل ہو تو اس کو دین کا علم سکھاؤں گا، لیکن اتفاق ایسا کہ میرا شوہر اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکا، میں اس کی خواہش تو پوری کروں گی، اس کی منت تو پوری کروں گی۔ بچہ جیسی بولنے کے قابل ہوا تو خاتون اپنے بیٹے کو لے کر ایک عالم ربانی کے پاس چھوڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، لیکن اس کے باپ کی ایک منت تھی کہ اس کو عالم بناؤ۔ عالم دین نے اپنے بغل میں بٹھا لیا بچے کو، چھوٹا سا بچہ، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ بچے کو پہلا سبق پڑھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس قبر پر جو عذاب ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ایک بار گزر رہے تھے تو دیکھا اس قبر پر عذاب کچھ بھی نہیں ہے، عذاب اٹھا لیا گیا ہے اور اس کی قبر ٹھنڈی کر دی گئی۔ وہ جو گنہگار کئی سالوں سے قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور پوچھا کہ مولا تیرا یہ گنہگار بندہ جو روزانہ عذاب میں مبتلا تھا، آج اس پر سے اچانک عذاب اٹھا لیا گیا اور رحمتیں اس کی قبر میں اور ٹھنڈیاں اس کی قبر میں۔ اللہ اکبر! رب تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، میری رحمت کو گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ تو منت کرنے کا یہ ثواب تھا یا اس کا اجر تھا کہ جب بیٹا اس کے منت کے مطابق علم سیکھنے لگا تو اللہ نے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا۔ تو منت کے طریقے موجود ہیں، سوچنے میں کیا جاتا ہے۔ میں اور ایک بات بتا دوں، ابھی سے نیت کر لو کہ اے رب کریم میری فلاں چیز ہو جائے یا نہ بھی ہو تو میں حج کے لیے نکل جاؤں گا، میں حج کے لیے نکل جاؤں گا۔ آپ نے منت کر لیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسْعًا يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں موت ہو گئی یا جو سوچا تھا وہ نہیں کر سکا، خاص طور پر حج کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں وہ حج کرنے سے پہلے ہی مر گیا، نیت تھی اس کی، منت تھی اس کی حج کرنے کی، لیکن نہیں کر سکا، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے موت آ گئی۔ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے۔
ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا. نیت کرنے میں کیا برا ہے؟ پلس میں رہو گے، ہمیشہ فائدے میں رہیں گے. یہ ہے منت کے صحیح طریقے. ہاں میں نے یہ بتا دیا ہے تو سارے لوگ خالی سوچ کر کے ہی نہ رہ جائیں. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے حضرت نے کہہ دیا سوچ کے رکھ لیں گے، بیچ میں مریں گے تو ویسے بھی فرشتہ کرتا رہے گا. کتنے لوگوں کو یہ ٹائم نہیں مل رہا ہے. کب حج کریں گے؟ استطاعت تو ہو گئی ہے، طاقت تو ہو گئی، کب کریں گے؟ ارے بیٹے بیٹی کی شادی ہو جائے، اور شادی ہو جانے کے بعد نواسے نواسیاں ہو جائیں، ان کا عقیقہ ہو جائے. یہاں سے تو ہندوستان سے اس وقت حج کے لیے جاتے ہیں جب آدھے پاؤں تو قبر میں لٹکے رہتے ہیں. اور بوڑھے لوگ وہاں جو حج کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی پناہ عرفات کے راستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. ابھی میدان بھی نہیں آیا، تھک کے وہیں بیٹھے رہے. کہا حاجی صاحب چلو میدان ابھی دور ہے، فرض ہے وہاں جانا. کہا اللہ معاف کرے گا، راستے میں بیٹھ کے اللہ معاف کر دے گا. تو پھر ہندوستان میں نہیں معاف کرتا؟ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے خرچ کر کے اس بڑھاپے میں حج کے لیے جاتے ہیں جب ان کی کوئی طاقت ہی نہیں رہ جاتی. لیکن ایک بات یاد رکھو، بیچ میں بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کے پارے میں ہم نے یہ بھی تلاوت کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہمارے موضوع سے ملتے ہم چوتھے پارے میں داخل ہو چکے بھی. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور جو استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کروڑ پتی ہوگا تو ہی حج پہ جائے گا. حج پر جا کر آنے تک کے پیسے ہیں تمہارے پاس، اور گھر بھی چل سکتا ہے، راشن پانی سب ہے، اتنی اماؤنٹ جس کے پاس ہے اس پر حج فرض ہو گیا. چلیں حج کے زمانے میں حساب بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی وہی لائن ہے. تو میں بتا دوں حج کے لیے جانے اور آنے تک کا جو خرچہ ہے، گورنمنٹ والے تو 3-3.5 لاکھ روپے میں کر دیتے ہیں. اگر مجبوری ہے کہ گورنمنٹ سے نہیں مل پاتا یا اچھی سہولت کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لاکھ روپے ابھی فی الحال جو چل رہے ہیں. اور گھر میں مہینہ بھر جا کر کے آئے گا تو 1 لاکھ روپے خرچہ ہو سکتا ہے. گھر کا راشن پانی اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. گھر کا راشن مہینے کا 1 لاکھ روپے بہت کم لوگوں کا ہوگا، پھر بھی ہم پکڑتے ہیں. سب سے زیادہ ملا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 10 لاکھ کی قیمت جس کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہو چکا. زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ سال گزرنا ہے. جو 10 لاکھ کا مالک ہے ابھی اس پر حج فرض ہے. اور جس نے حج نہیں کیا میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، ہم کو اس کی پرواہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حج فرض ہونے کے بعد نہ کر کے دنیا سے چلا گیا تو جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کی پیشانی پر کافر لکھا رہتا ہے. بہت سخت ترین اس کی وعیدیں ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے حج کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کا ہے، مال ہے ان کے پاس، طاقت ہے ان کے پاس، استطاعت ہے ان کے پاس، نہیں کرتے. جبکہ قرآن کا حکم ہے یہ. اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں، 5 پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے حج کرنا. آپ استطاعت کے بعد اگر نہیں کیے ہو تو اسلام کو ہی ڈھا رہے ہو، آپ اسلام کے ایک پلر کو ختم کر رہے ہو. تو اس پہ سیریس رہیں ہمیشہ. اکثر میں اس بات کو کہا کرتا ہوں، جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے سب چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے تبھی حج فرض ہے. تم کبھی فارغ ہو ہی نہیں سکتے. دنیا کبھی فارغ کرتی ہے؟ موت تک کوئی بندہ فارغ نہیں ہوتا. یہاں پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں پھر کریں گے، ذمہ داریاں موت تک نہیں ختم ہوتی کسی کی. ساری چیزیں لگی رہتی ہیں. جو اللہ کا فریضہ ہے اس کو آپ ساری دنیا کو ایک طرف کرو، رب تعالیٰ کے فریضے کو پہلے ادا کرو.